أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد دوبارہ اس سال قرآن کے درس میں بیٹھنے اور قرآن کے درس کی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح اور سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کی توفیق آدمی کو اللہ کی اعانت اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. اس لیے جب بھی کسی نیک کام کی توفیق آدمی کو ملے، کسی نیک کام کے کرنے کا موقع ملے، تو اس وقت شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو اس کا استحضار رہے، اس کا دھیان رہے، اس کا یقین رہے کہ میں اپنی استعداد، اپنی نیت، اپنے ارادے یا اپنے عزم کی وجہ سے اس نیک کام کے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہو، بلکہ اللہ کی رحمت مجھ گنہگار کی طرف متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا، اس لیے مجھے اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی یا اس نیک کام کے کرنے کی توفیق ملی ہے. تو نیک کام کے کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کی توفیق اور کسی بھی گناہ سے بچنے کی توفیق یہ صرف اور صرف الا باللہ، اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہم کو نیک کام کے کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہر نیک کام کے کرنے سے پہلے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہوا، میرے اللہ کا کرم ہوا، اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسری جو شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر نیک کام کو کرنے کے موقع سے اس بات سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے اور ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے. ہم حج کے موقع سے جاتے ہیں، حج میں مختلف دعائیں ہیں. ان مختلف دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں حج کر رہا ہوں، میں نے عمرے کی نیت کی ہے، آپ میری طرف سے اس عمرے کو قبول فرمائیے، آپ میری طرف سے اس نیک عمل کو قبول فرمائیے اور میرے لیے آسان فرمائیے. نہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے، شروع کرنے میں تو وہ شروع کر دیتا ہے لیکن بعد میں پھر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہے، کچھ اڑچنیں آ جاتی ہے، کچھ الجھنیں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس نیک کام کو وہ جاری نہیں رکھ پاتا. اسی لیے شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کو شروع کرو، پہلا دھیان اس کا رکھنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے مجھ کو اس کام کے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنا ہے کہ یہ عمل قبول ہو جائے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر فرمایا تو اس کے بعد کیا کیا؟
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ہم نے یہ گھر آپ کی توفیق سے، آپ کے حکم سے، آپ کے اشارے سے ہم نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، آپ کا گھر تعمیر کیا ہے، آپ ہی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اس لیے ہر نیک عمل کی شروعات میں، درمیان میں، انتہا میں اس کی قبولیت کی دعا کرنا. اور تیسری جو شریعت کی طرف سے تعلیم ملتی ہے وہ ہے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے. نہیں تو جیسا میں نے بتایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل شروع کر دیتا ہے، پھر کسی وجہ سے کوئی الجھن آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی نیت میں فساد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک عمل آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آج ہماری یہ نئی مجلس اس سال کی درس قرآن کی مجلس شروع ہو رہی ہے. ہم سب یہ نیتیں کریں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے دوبارہ اس مجلس کو شروع کیا ہے، آپ اس میں بیٹھنے اور بٹھانے کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اس میں بیٹھ کر قرآن کی آیتوں اور اس کے مضامین کے سننے اور سنانے کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرما لیجیے. تو اگر نیک کام کے شروع میں یہ 3 باتیں کر لی جائے، پہلا اللہ کی توفیق اور مدد سے ہو رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی دعا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اس کی دعا کرنی ہے. اس سے پہلے گزشتہ سال ہم نے سورہ کہف کا درس ہوا تھا، اس سے پہلے والے سال سورہ یوسف کا درس ہوا تھا. اس سال ہم نے اپنے استاد کے مشورے سے، مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے سے، اس سال ہم نے درس قرآن کے لیے سورت منتخب فرمائی ہے سورہ طٰہٰ. یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورت ہے. جہاں 16واں پارہ آدھا ہوتا ہے وہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کل 135 آیتیں نازل فرمائی ہیں اور کل 8 رکوع ہے. 8 رکوع، 135 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی ہے. اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جیسے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، تو اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 20ویں نمبر پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورت موجود ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی وہ ابھی جو ہمارے سامنے قرآن ہے اس طرح نازل نہیں ہوا کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران اور آخر میں والناس. ایسا نہیں ہے. مختلف موقع سے جیسی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہی، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وہ آیتیں اور وہ صورتیں اتارتے رہے. تو آسمان سے زمین پر صورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے بھی ترتیب الگ ہے. تو اس اعتبار سے اگر اس صورت کا نمبر دیکھیں تو یہ 55ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور مکے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان میں یہ صورت ہے. مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اسی لیے اس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ طٰہٰ مکیہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. اور یہ صورت اتنی جلدی نازل ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. اس کا ایک بڑا حصہ اس صورت کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن پاک کی جن آیتوں کو پڑھ کر عمر جیسے سخت دل آدمی کا دل نرم ہو کر موم ہو گیا تھا، وہ یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے. بڑا مشہور قصہ ہے. بہرحال اس صورت کی نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ہے 55واں، اور قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ہے 20واں نمبر. لوگوں نے، علماء نے اس صورت کے حروف اور اس کے کلمات بھی گنے ہیں. کلمات اس کے 1251 کلمے ہیں، الفاظ ہیں، اور اس کے حروف 5426 اس کے حروف ہیں.
اس صورت کا نام کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ، اور طٰہٰ اس صورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہی طٰہٰ سے ہو رہی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، چونکہ طٰہٰ کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے یہی اس کا نام رکھ دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس صورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ کلیم، اور کلیم نام اس لیے ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کے پیدائش کے بعد کیا ہوا، پھر کیسے کیا کیا ہوا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ کو مدین میں کیا کیا ہوا تھا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب تھا کلیم اللہ، اللہ سے بات چیت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا، جب موقع ہوتا تھا وہ طور پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی فرماتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور بات چیت کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں کلیم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا، اس لیے اس سورت کا نام بھی دوسرا نام سورہ کلیم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارمی حدیث کے کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 2000 سال پہلے، آسمانوں نے حضرت آدم سے بھی پہلے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر فرشتوں کو سنائیں۔ فرشتوں نے جب اتنی عظیم صورتیں سنی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ مبارک ہے وہ امت، بڑی برکت والی ہے وہ امت جس پر آپ یہ دو صورتیں نازل فرمائیں گے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ بڑی برکت والے ہیں وہ سینے، بڑی برکت والے ہیں وہ سینے جو ان دو صورتوں کو محفوظ کریں گے اپنے سینے میں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرشتوں نے کہا کہ بڑی برکت والی ہے وہ زبانیں جو ان دونوں صورتوں کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ ہمیں اگر یہ دو صورتیں حفظ نہیں ہے، سورہ یاسین تو ہر آدمی کو حفظ کر لینی چاہیے، لیکن سورہ طٰہٰ لمبی ہے، حفظ نہیں ہے تو کم از کم اس کو دیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو دیکھ کر پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ فرشتوں کی یہ جو دعا ہے نا کہ بڑی برکت والی ہیں وہ زبانیں جن زبانوں پر یہ سورت نازل ہو، جو زبانیں یہ سورت پڑھیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت میں ایک اور بڑی بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہی وہ مبارک سورت ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اسلام کا حصہ بنے اور مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کفر میں بہت سخت سمجھے جاتے تھے اور بہت زیادہ مضبوط بھی سمجھے جاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کے درمیان جب ایک مرتبہ مشورہ ہوا کہ کون شخص ہے نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے، ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس لائے، مختلف لوگوں نے کہا لیکن کسی کی بات قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کروں گا یہ کام، اور ابو جہل اور دوسرے کافروں نے کہا کہ ہاں عمر تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں نظر آ جائیں تو میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی نعیم نام کے ایک صحابی ملے، انہوں نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آج تیور بدلے ہوئے اور ننگی تلوار لیے بڑے غصے کے عالم میں کہیں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس شخص کا قصہ پاک کر دینا چاہتا ہوں، اس شخص کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے مکے میں بڑا انتشار ہے، گھر گھر میں جو ہے وہ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، رشتہ داروں میں آپس میں دشمنی ہے، اور جو ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، میں اس شخص کا قصہ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حضرت نعیم بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا تم محمد کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو محمد کو شہید کرنے کے بعد بنو عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا،
مکے میں قبیلے وائز سسٹم تھا، اس میں ظلم اور حق ناحق کچھ نہیں دیکھتے تھے، ہماری پارٹی کا آدمی ہے بس بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ تم محمد کو قتل کرو گے، نعوذ باللہ شہید کرو گے، اور اس کے بعد بنو عبد مناف تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، مکے میں تم کھلے عام پھرتے رہو گے۔ یعنی وہ دھمکی دینا چاہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، بدلے میں عبد مناف تم پر چڑھ بیٹھیں گے اور وہ تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عمر نے خاطر میں نہیں لایا کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، جری بہادر آدمی تھے۔ پھر حضرت نعیم نے دوسری چال چلی اور کہا کہ تم محمد کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا، اور جس ارادے سے نکلے تھے وہ ارادہ موقوف کر کے کہ پہلے بہن اور بہنوئی کو دیکھ لوں گھر میں، اور ان کے گھر کی طرف لپکے۔ آپ کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں سب کو لائن سے جنت کی بشارت دی، نام لے لے کر، کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں۔ اس میں یہ صحابی بھی حضرت سعید ابن زید، ان کے بارے میں بھی حضور نے اس مجلس میں فرمایا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ان کے بہنوں ہی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچے تو چونکہ یہ دونوں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس گھر کے اندر ایک پرانے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہم فضائل کی تعلیم میں سنتے ہیں، بڑی قربانیاں دی انہوں نے اسلام کے لیے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ان کو بیٹھ کر گھر میں قرآن پاک سکھا رہے تھے، قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ دروازے سے باہر تھوڑی بہت آواز جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، چونکہ مکے میں اس وقت ماحول سازگار نہیں تھا، یہ حضرات بند کر کے قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے تھے، تو جلدی سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک جگہ پیچھے چھپ گئے، اور یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی، اس نے وہ کاغذ جس پہ قرآن پاک کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی اس کو چھپا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے ان کے بہنوئی کھڑے ہوئے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، اور یہ آواز کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید نے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھ کر بات چیت کر۔ کہا نہیں، تم سچ سچ بتاؤ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ بددین ہو گئے ہو، تم لوگ بے دین ہو، حالانکہ دیندار ہوئے تھے، تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور ان کو زمین پر لٹا کر خوب مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے شوہر کو مارا جا رہا ہے، تو وہ بیچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آئی۔ حضرت عمر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، انہوں نے زور سے، اتنا زور سے تماچا مارا کہ بہن کو خون نکلنے لگا۔ اب جب بہن کو خون نکلتا ہوا دیکھا اور وہ بہنوئی کو بہت سارا مار بھی دیا، تو پھر تھوڑا سا غصہ کم ہوا۔ غصہ کم ہونے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کو تماچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، تو چونکہ وہ بھی عمر کی بہن تھی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر، ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، سن لو ہم مسلمان ہو گئے، تم سے جو ہونا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اب جب اس طرح کا حوصلہ دیکھا اور پھر بہن کا خون دیکھا، تماچا مارا ہوا تھا، تو تھوڑا سا نرم ہوئے۔ نرم ہونے کے بعد کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پہلے تو انہوں نے ٹالا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن نے کہا کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے تھے، اور وہ قرآن کی وہ کاغذ دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لاؤ مجھے دو۔ حضرت ان کی بہن نے فرمایا کہ نہیں، ہم تم کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تم اس کی توہین کرو گے، اس کی بے ادبی کرو گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ مشرک ہیں، مشرک ناپاک ہوا کرتا ہے، آپ پہلے غسل کرو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ پھر ان کو غسل کروایا، اور پھر قرآن پاک کا وہ نسخہ جو ان کے ہاتھ میں تھا، وہ کاغذ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ادھر حضرت خباب یہ سارا منظر سن رہے تھے، یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ باہر نکلے اور کہا کہ عمر، تمہیں بشارت اور خوشخبری ہو، پچھلے دن یعنی اس سے پہلے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ اسلام کو ابو الحکم بن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابو جہل کا نام تھا وہ۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لگتا ہے کہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آیات پڑھی تو وہ اس پہ سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیات تھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہاں تک پہنچے تھے، 14ویں نمبر کی آیت پر پہنچے تھے کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کیا اللہ کے پاک کلام کی تاثیر تھی کہ سخت سے سخت دل کافر، جس کی سختی بڑی کافروں میں مشہور تھی، وہ جب قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتا تھا 12-15 آیت نہیں ہوتی تھی کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، رمضان میں قرآن سنتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ اس زنگ کو دور کر کے آدمی اللہ کے عشق میں ڈوب کر مسجد کے پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کے عشق میں جب قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن اس کی زندگی بدلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، ان تین حضرات نے، اور کہا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، یہ مکے میں مسلمانوں کا مرکز تھا، ایک صحابی حضرت ارقم کا گھر تھا، وہاں مسلمان بیٹھتے تھے، ابھی 40 بھی پورے نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر 40ویں آدمی ہے جو مسلمان ہوئے مکے میں، کہا وہاں لے چلو۔ چنانچہ یہ حضرات پہنچے وہاں، اور دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اس میں سے کیواڑ میں سے، اس دروازے کی دراڑ میں سے دکھ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے، تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، تو صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو صحابہ آپس میں تھوڑے سے متحیر ہوئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا وہ وہاں موجود تھے، وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملا ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، انہوں نے فرمایا ہے کہ آ رہا ہے تو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ یہ حضرت حمزہ ہی کا حصہ تھا جو حضرت عمر کے بارے میں اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا، یہ جو انہوں نے چادر پہن رکھی تھی، وہ پکڑ کر ایسا کھینچا اور فرمایا کہ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کیا تم بھی اس کا انتظار کر رہے ہو کہ ولید بن مغیرہ کی طرح تمہیں بھی جو ہے وہ وعیدیں سنائی جائے اور ہلاک کیا جائے؟ اور اس قسم کے 2-4 جملے کہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا وہ آپ کلمہ پڑھا دیجیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہاں جتنے مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے میں جو کافر خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک یہ آواز پہنچی، اس لیے تکبیر کا نعرہ بلند کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے کبھی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں کھل کر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، سب مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ 2 لوگ تھے جو کھل کر نماز پڑھتے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق، باقی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مکے میں کھلا نماز پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسا کہ یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا، آج خانہ کعبہ کے صحن میں سب کے سامنے کھلے عام نماز ہوگی، آپ تشریف لے چلیے، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے ہمیں۔ اور یہ 40 کے 40 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں مکے میں خانہ کعبہ میں وہاں صحن کعبہ میں تشریف لے گئے کہ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل رہے تھے، اور وہاں خانہ کعبہ کے صحن میں سب کے سامنے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ اور یہ منظر، وہ کافر تو اس انتظار میں تھے کہ ابھی عمر آئے گا اور خبر لے کر آئے گا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد کا کام تمام کر دیا، ادھر کافروں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں لال ہو گئی کہ وہ عمر تو خود اسلام کی جھولی میں گر گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسا بدلا کہ پھر کچھ سالوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہوا، آپ کا وصال ہو گیا، تو یہی عمر
جو آج قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ یہی عمر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ حالانکہ سچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ کہا یہ منافقوں کی اڑائی ہوئی بات ہے، اللہ کے رسول تو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا کہ آپ کی وفات کی خبر کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے سمجھایا تو اس کے بعد ان کو یقین ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن آیات کو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اور سب سے پہلے جن آیات نے ان کے دل کی دنیا بدلی تھی، وہ یہی سورہ طٰہٰ کی شروع کی 14 آیتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالی ہمارے دل بھی بدل دے۔ اس صورت میں جو پہلی آیت ہے طٰہٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے سلسلے میں رئیس المفسرین جو تفسیر کرنے والے صحابہ ہیں، ان کے سب کے بڑے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب ہے اے آدمی، اے مرد، اے آدمی، اور دنیا میں سب سے کامل آدمی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ طٰہٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی نسبت سے آپ کے لقب یا آپ کے ناموں میں ایک نام طٰہٰ گنوایا جاتا ہے۔ دوسرا قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے محبوب، یعنی اے طٰہٰ کا مطلب ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ تیسرا قول جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء کا ہے، عام علماء کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور چوتھا قول جو جمہور علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ جو صورتوں کے شروع میں الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف، یہ جو صورت ویسے ہی طٰہٰ یہ بھی الگ الگ حروف ہے جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس دنیا میں کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں۔ اچھا معنی معلوم نہیں ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں کیوں اتارا؟ انسان کو یہ بتلانے کے لیے کہ جتنا ہم علم تم کو دیتے ہیں اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کا معنی بتا کر، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ اس کا صحیح معنی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ طٰ سے یہ مراد ہے، ہا سے یہ مراد ہے، الف لام میم میں الف سے یہ مراد ہے، پر وہ پکی بات نہیں ہے۔ کہیں سے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا وہ نظریہ بیان کرتے ہیں، ورنہ صحیح بات جمہور کی یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کو متشابہات کی آیات کہتے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دو قسم کی آیت نازل فرمائی، ایک محکمات جس کا مطلب سب کو معلوم ہے، علماء کو معلوم ہے، حضور نے بتایا، صحابہ نے بتایا، تابعین اور تبع تابعین نے بتایا، اور دوسری بعض بہت تھوڑی سی آیات ایسی ہے جن کو کہتے ہیں متشابہات، جس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے شروع میں کہ ان متشابہات آیتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے مت پڑو، ان کے معلوم کرنے کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہے، جن کی روح بیمار ہے، وہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، ورنہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ والراسخین فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جو سچا علم رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اس سے فرمایا، ہم کو نہیں معلوم کہ طٰہٰ کی مراد ہے کیا ہے، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے طٰہٰ، جس کا مطلب صحیح جمہور قول کے مطابق کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اس سے مراد لیا، جو فرمایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ کیسی تکلیف؟ مکے میں بالکل ابتدائی زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ تہجد اس وقت سب مسلمانوں پر فرض تھی، صحابہ پر بھی،
بعد میں پھر صحابہ سے تو ہٹا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر تہجد فرض رہی، امت پر فرض نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ آپ پوری پوری رات نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ قرآن کی جو شروع میں اقرا بسم ربک کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پر جو صورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کھڑے رہو، مخلوق کے سامنے بھی اور خالق کے سامنے۔ تو رات رات بھر کھڑے رہتے تھے اور ایسا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہو گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے اور پھر تہجد میں بالکل سویرے بہت تہجد کے اول وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنا تہجد کا معمول پورا فرماتے تھے۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت زیادہ کھپتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے پیچھے محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی، آپ کو گویا تیر لگتا تھا، اور اتنا زیادہ آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو مارے افسوس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے نبی جی آپ کی جان نکل جائے۔ اتنا غم مت کیجیے، آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، جس کو توفیق ملے گی وہ آئے گا، جو نہیں آتا ہے وہ اپنا کام جانے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جو ایمان لائے گا اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم ملے گی۔ اللہ نے دونوں راستے کھول دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جو شکر گزار ہیں، اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو کفر والی ناشکری والی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، یہ دونوں اس آیت کے مضمون میں شامل ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ قرآن پاک قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ خود قرآن میں اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ہم نے کیوں نازل کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اس کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے، پہلی قوموں کے واقعات سن کر اس سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اتارا۔ اور یہ نصیحت اور عبرت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ آیت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ابتدائی زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، جیسا میں نے بتایا، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات تک قرآن پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت پر اثر پڑتا تھا۔ کافروں نے، مشرکوں نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ کوئی مصیبت اتری ہے، نعوذ باللہ، وہ ایسا کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مصیبت نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ تم کفر اور شرک کی غلاظت اور گندگی میں ڈوبے ہوئے ہو، اس لیے تم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ مصیبت نظر آتی ہے، ورنہ یہ قرآن تو انسان کی نجات کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ اللہ نے زمین بھی پیدا کی اور آسمان بھی۔ قرآن اللہ کی طرف سے اترا، اور کیسا اترا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بلایا تھا اور ایک ساتھ جتنا دینا تھا سب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اللہ نے آسمان سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل فرمایا، پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی رہی 23 سال تک قرآن تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا، کبھی بدر میں، کبھی مکے میں، کبھی بازار میں، حتیٰ کہ کبھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اور اس وقت وہی نازل ہو رہی۔ تو الگ الگ موقع سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ آسمان کتنا اونچا ہے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا 500 سال کا فاصلہ، صرف موٹائی،
اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا 500 سال آدمی چلے تو کتنا فاصلہ ہو، اتنا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باقی ان آسمانوں سے پرے اللہ نے کیا بنایا ہے وہ آج تک سائنس بھی نہیں جان سکی ہے کہ کیا بنایا ہے۔ سائنس جو ہے وہ زمین کے گولے سے تھوڑا باہر نکل جاتی ہے، باقی آسمان میں کتنا اوپر جا سکتے ہیں وہ سائنس بھی آج تک اس بات کو بتا نہیں سکی ہے۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی متشابہات میں سے، کیا مطلب عرش پر استوا؟ علماء نے کہا ہے کہ اس کا آسان مطلب ہے رحمان اس پوری دنیا کے اقتدار پر قابض ہے، متصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسمبلیوں کے بدلنے اور ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، پارٹیوں کے آنے اور جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی کا سکہ اس دنیا میں چلتا ہے۔ بعض مشرکین اصل میں یہ کہتے تھے کہ وہ جو بھگوان ہے نا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کو کام دے دیے اور وہ اللہ خود نعوذ باللہ معطل اور بیکار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی اس دنیا میں سارا کرتے ہیں، فعال لما یرید، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر دن میں اپنی ایک شان ہے، ہر دن جو ہے وہ کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو غریب بناتے ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی۔ یہ عرش کیا چیز ہے اس کے متعلق بھی علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ اس کے پائے ہیں، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ ملتا ہے کہ عرش کا جسم اتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے عرش اور کرسی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی بہت بڑے جنگل میں ایک انگوٹھی ڈال دی ہو، تو اس جنگل میں انگوٹھی کیسی دکھتی ہے، ویسے کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین ہے، اور کرسی عرش کے سامنے ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے ایک بہت بڑے جنگل میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی ہو۔ اس سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ عرش کتنا بڑا ہوگا، لیکن کیسا اللہ عرش پر کیسے ہیں، اس سب چیز کے بارے میں آدمی کو بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا معنی معلوم، اس کا ترجمہ میں بتا سکتا ہوں، اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول، لیکن کیسے کس طرح اللہ عرش پر مستوی ہوئے اس کی کیفیت میں نہیں بتا سکتا، وہ معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ وہی لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے دل میں کجی اور گمراہی ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض باطل فرقے ہیں، وہ آپ سے مکے میں بھی ملیں گے، مدینے میں بھی اہل حدیث ملے گا تو وہ پوچھے گا کہ الرحمن علی العرش استویٰ کا کیا مطلب ہے۔ منع کیا ہے علماء نے کہ اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، یہ قرآن پاک کی متشابہات میں سے ہیں، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متعلق وہی بات کہنے کی جو آج سے کئی سالوں پہلے، تقریباً 1200 سال پہلے امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ترجمہ اس کا معلوم ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے اور اس کے متعلق سوال نہیں کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی تحت الثرى، ثرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، گیلی مٹی کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دنیا ہے اور بھی بہت کچھ ہے۔ سائنس بہت اندر تک جا کر بھی آج تک بہت اندر نہیں اتر پائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے اوپر، مٹی کے نیچے اور اس کے بھی نیچے کس کا سکہ چلتا ہے؟ اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ بعض مشرکوں کا ہمارے وطن میں بھی ہے ایسے بعض، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر کا خدا الگ ہے، زمین کا دیوتا الگ ہے، اور زمین کے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی کا دیوتا الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایک ہی ہے، للہ الواحد القہار، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان و زمین میں، اس کے درمیان میں، اس کے اوپر نیچے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اس اللہ کے علم کیا کیا حال ہے، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ
تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، السر و اخفا۔ سر کہتے ہیں جو آدمی کے دل میں آئے نا، راز کی بات، جو صرف اسی کو معلوم ہے، اس کے پڑوسی، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں معلوم، جس کو شریک حیات کہتے ہیں، پارٹنر کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں معلوم، دل میں آئی ہوئی بات صرف اسی کو معلوم ہے۔ اللہ فرماتے کہ وہ ہم کو بھی معلوم ہے۔ پھر اللہ آگے ایک اور قدم پر بڑھا کر کہہ رہے وَأَخْفَى، وَأَخْفَى کہتے ہیں اس بات کو جو انسان کے دل میں ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے تمہارے دل میں، تم کو بھی نہیں معلوم، تمہاری اپنی ذات کو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ چھپی ہوئی باتوں کو اور کہی ہوئی وہ تو سب جانتا ہی جانتا ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں، بلکہ جو خیال ابھی نہیں آئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے کبھی یہ دھوکہ نہیں کھانا گناہ کرتے ہوئے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو بہت پہلے سے سب کچھ چیزیں جاننے والے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اسی سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ عام حالات میں چونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، عام حالات میں ذکر اور دعا آہستہ آواز میں کرنا چاہیے، عام حالات میں۔ ہاں اگر کوئی خاص موقع ہے، دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہے تو ٹھیک ہے، بلند آواز سے کریں، یا کوئی اور وجہ ہے، ماحول بنانا مقصود ہے، تو بلند آواز سے کرنے کی گنجائش ہے اور اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن عام حالات میں ذکر اور دعا آہستہ آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ اس آیت سے نکالا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت دھیمے پڑھ رہے تھے۔ صبح کو دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کو سنا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا تو کہا کہ وہ اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں ہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑی کم کر دو، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑی بلند کر دو، یعنی اتنی آواز کے ساتھ، وہ بھی رات کو نفل نماز میں اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو اتنی آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بہت چلا چلا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت دھیمے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت دیکھ کر بلند آواز، یعنی جس سے ہم سن سکیں، آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے سے جتنی تیزی سے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ملتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ اس لیے تہجد کی اللہ توفیق دے، آدمی 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، اس کے بعد قرآن کھول کر، حافظ ہو تو بھی قرآن کھول کر اس نیت سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور اس سے مجھے اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتے آ کر اس کے منہ کو، اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا اس کے ہونٹوں کے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ سیدھا فرشتوں کے منہ میں جاتا ہے۔ کیا انسان کی اللہ نے کتنی فضیلت، کتنی برکت والی چیز اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں دے رکھی ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو ہمارے اس گنہگار منہ کو فرشتے آ کر چومتے ہیں، جو اللہ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے پاک ہے، وہ فرشتے انسان کے منہ کو چومتے ہیں۔ اور یہ فضیلت ہم رمضان میں تو خوب حاصل کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد سب کی نیتیں کیا ہو جاتی ہے؟ نیچی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ ایک صفائی کیوں نہیں، قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ اور اپنا تعلق باقی رہنا چاہیے، اور مسجدوں میں آتے جاتے رہنا چاہیے، تاکہ کل کو اللہ کے یہاں حشر کے میدان میں آدمی، بسا اوقات آدمی پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا، وہ دعا کرتا ہے، یہ بھی مضمون حدیث میں، وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ مانوس آواز ہے، آتے رہتا ہے یہ بندہ، یہ آواز ہم نے سنی ہے، اس کی مدد فرما دیجیے۔ اور جو بندہ آتا نہیں ہے نا، بھاگتے رہتا ہے دور دور، اللہ سے دور، اور پھر جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اجنبی سی آواز ہے، سنی نہیں، کون بندہ ہے، نیا نیا کوئی آیا ہوا ہے، تو فرشتے سفارش نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے کہ نہیں فرشتے ہماری سفارش کریں، اس لیے مسجد میں 5 وقت آدمی حاضری دے، قرآن پاک پڑھے، ذکر کرے، فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہو، کل کو ضرورت پڑے تو فرشتے ہمارے لیے سفارش کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اور وہ کیا ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں اس پر بات کریں گے۔ اور پھر یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آگے شروع ہوگا 9 نمبر کی آیت سے، 9 نمبر کی آیت سے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟
آگے پھر اللہ تعالیٰ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے، اور اس میں جو کچھ اسباق آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی اس آئندہ مجلس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم نے اس مجلس کو دوبارہ شروع فرمایا ہے، اللہ آپ ہی اس مجلس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرما لیجئے۔ اللہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نفس اور شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قرآن کی ہدایت میں سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما، اللہ قرآن کے انوار و برکات سے ہمارے گھر کو اور ہماری زندگیوں کو اور ہمارے بچوں کے سینوں کو اے اللہ منور اور آباد فرما۔ اے اللہ اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرما، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کی برکت عطا فرما، اللہ ہمارے محلے کو اللہ نورانی بنا دے، اللہ پورے گاؤں کو قرآن کے نور سے منور فرما، اے اللہ قرآن کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرا کلام پاک دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں پڑھ کر تیرا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ قرآن پاک سے عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، اپنی نسلوں کے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کی اللہ ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیاوی تعلیم کے بجائے قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیں، اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے اللہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔